لیکن سب آپ بیٹھ جائیے، سب لوگ بیٹھ جائیں. پروگرام شروع ہونے میں تاخیر ہوگی اگر آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے. بیٹھیے آپ. بیٹا آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، سب لوگ بیٹھ جائیے. آپ لوگ کھڑے مت ہوئیے گا، یاد رکھیے کھڑے ہوئیے گا تو لوگ دھکا دیں گے، یہ باڑھ گر جائے گی. کھڑے نہیں ہونا ہے کسی کو، سب کو بیٹھے رہنا ہے، سب کو بیٹھے رہنا ہے انشاءاللہ. ایک دم کھڑے. آپ کیوں کھڑے ہیں بھائی؟ ان کو بتائیے، ان کو کھڑے کیوں ہیں وہ لوگ؟ بیٹھیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. پیچھے ہوگا تب نہ بیٹھ پائے گا، کھڑے کھڑے تو کیسے بیٹھے گا؟ اسی سمے بولا کھڑا ہو جانے کے لیے، بس کھڑا ہو گیا. یہ نہیں مطلب کہہ دیں مائک پکڑ لیتا ہے سب آدمی نیتا ہو جاتا ہے. کراؤڈ مینجمنٹ سب کے بس کا ہوتا ہے. اسی سمے وہ لوگ بیٹھا ہوا تھا، بیٹھا ہوتا ہے. حاضرین بیٹھ جائیے آپ. بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج جو بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے کونے کونے سے تمام لوگ جن کا سمویدھان پر یقین ہے، وہ عمارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، وہ مغربی بنگال کی آواز پر اور تمام ملی جماعتوں کی اپیل پر آج اور ڈرانے والا بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سسکتی ہوئے انسانیت اور بھٹکتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے راستے پر لا کر کے ڈالا. وہ لوگ جو مختلف فرقوں میں منتشر تھے، وہ لوگ جو قبائل میں منتشر تھے، وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر صدیوں لڑا کرتے تھے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کو تمام عصبیتوں سے پاک کیا اور یہ کہا کہ کلمے کی بنیاد وہ بنیاد ہے جس پر اتحاد کی بنیاد رکھی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علاقائی عصبیت کو، ذاتی عصبیت کو، لسانی عصبیت کو، ساری عصبیت کو ختم کیا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں پہلی مرتبہ، ہمیشہ سے یہ اصول چلا آ رہا تھا، تنازع للبقاء کا اصول، جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو مار دیتا تھا، جو مضبوط قبیلہ تھا وہ چھوٹے قبیلوں کو ختم کر دیا کرتا تھا، جو چھوٹی ریاستیں تھیں ان کو بڑی ریاستیں نگل جایا کرتی تھیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی بار دنیا کو تنازع للبقاء کے اصول سے ہٹا کر کے بقائے باہم کے اصول پر فائز کیا. اور جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو میثاق مدینہ کیا، تمام قبائلوں کو جوڑا، تمام مذہب کے لوگوں کو جوڑا اور بقائے باہم کے اصول پر میثاق مدینہ کیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہمارے دل میں ہو تب ایمان مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ. تمام چیزیں، تمہاری تجارتیں، تمہارے اولاد، تمہارے باپ، تمہاری مائیں، سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے. اگر اس محبت میں کمی ہے اور اس محبت میں کہیں پر کوئی کھوٹ ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے کلمے کی بنیاد ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہماری شریعت کی بنیاد ہے، ناموس رسالت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، عظمت رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آج جو بڑے مسائل ہندوستان میں پیدا ہو گئے، دوسرے ملکوں میں پیدا ہو گئے، ان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ناموس رسالت پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی تقریروں کے ذریعے، کبھی کارٹون کے ذریعے، کبھی کسی مضمون کے ذریعے. پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ایسی طاقتوں کا
साथ बन जाता है और हमारे सीने चाक चाक होते हैं। इसलिए कि मोहब्बत रसूल, अज़मत रसूल, नामूस रसालत हमारे दीन का, हमारे ईमान का हिस्सा है। इसमें किसी दर्जे में कोताही हमें बर्दाश्त नहीं है। बस मेरे भाई, ये पूरा मजमा जो वक्फ बचाने और दस्तूर बचाने के नाम पर आया है, हम समझते हैं कि हमारा ईमानी तकाजा है और हम इस बात को कंडम करें कि जो लोग नामूस रिसालत पर हमला करते हैं वो मुसलमानों के ईमान पर हमला करते हैं। उनके रसूल पर हमला करने का मतलब उनके दीन पर हमला करना है, उनकी शरीयत पर हमला करना है, इस्लाम की अजमत पे हमला करना है। इसलिए मेरे भाई, यहाँ से एक पैगाम ये भी लेकर के जाइए कि हम हर हाल में नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जो जान मांगो तो जान दे दूं, जो माल मांगो तो माल दे दूं, मगर ये हमसे न हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दे दूं, मगर ये हमसे नहीं हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दे दूं। बस मेरे भाई, इस पैगाम को भी लेकर के जाइए वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के साथ, इसलिए कि यह हमारे ईमान बचाने का ज़रिया है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुन